مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اے کائنات کا خالق، اے زمین و آسمان کا مالک، مکے میں دو آدمی ہیں، ایک حشام کا بیٹا ہے، دوسرا خطاب کا بیٹا ہے۔ یا اللہ جو تیری مرضی میں آئے، چاہے حشام کا بیٹا دے دے، چاہے خطاب کا بیٹا دے دے۔ اللہ تعالیٰ کا نظر انتخاب خطاب کے بیٹے پہ ہوا، خدا کی نظر کرم حضرت عمر پہ ہوئی۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج دنیا کہہ رہی ہے، بڑے بڑے ادیب کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے ذاکر کہتے ہیں، بڑے بڑے مجتہد کہتے ہیں کہ جناب حضرت عمر تو تلوار لے کر حضور کو قتل کرنے آئے تھے۔ ربانی ڈنکے کی چوٹ سے کہنا چاہتا ہے، دنیا والوں ذرا غور کرو، دنیا والوں ذرا فکر کرو، اعتراض کرنے والوں ذرا حضرت عمر کی حالات زندگی پر تنقید کرنے والوں مجھے بتاؤ کہ حضرت عمر اتنی مدت مکے میں رہے تھے، اس وقت تو تلوار نہ اٹھائی، تلوار اس وقت اٹھائی جب رسول اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له ولا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا ونبينا ورسول ربنا ونورنا ونور عيوننا ونور قلوبنا ونور ديننا ونور إسلامنا ونور قرآننا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أشداء على الكفار أشداء على الكفار قال الله تعالى في شان نبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، آج کے جمعہ کے اجتماع میں ہمارے محترم دوست اور احباب خصوصاً جناب محمد رفیع صاحب نے یہ فرمائش کی ہے
کہ ہمارے بابر کیسٹ ہاؤس کے جناب محمد یعقوب صاحب نے کہا ہے کہ عوام اہل سنت ربانی صاحب کی تقریر کا وہ عنوان طلب کر رہے ہیں جس میں حضرت عمر ابن الخطاب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہو۔ تو میں آج اس حوالے سے اپنے دوست اور اپنے پیارے احباب جناب محمد رفیع صاحب اور بابر کیسٹ ہاؤس کے مالک کریم پلازا میں جن کی دکان ہے محترم جناب محمد یعقوب صاحب کی فرمائش پر آپ کی خدمت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور پھر ہم سب کو اس حق پر عمل کرنے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کی خدمت عالیہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جتنے بھی صحابہ ہیں وہ معیار دین ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں وہ تاجدار مدینہ کے مرید ہیں۔ تاریخ صحابہ یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ہمارے پیارے نبی کے مرید ہیں، حضرت جناب عثمان ہمارے نبی کے مرید ہیں، حضرت علی نبی کے مرید ہیں، سلمان فارسی ہمارے نبی کے مرید ہیں، ابو ذر غفاری ہمارے نبی کے مرید ہیں، جناب حضرت انس ہمارے نبی کے مرید ہیں، سعد بن نبی وقاص ہمارے نبی کے مرید ہیں، عشرہ مبشرہ صحابی ہمارے نبی کے مرید ہیں، خصوصاً میدان بدر میں آنے والے سب ہمارے نبی کے مرید ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہمارے نبی کے مرید ہیں، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے امتیازی صحابی ہیں جو نبی کے مرید بھی ہیں اور نبی کی مراد بھی ہیں۔ ہمارے نبی نے حضرت عمر کو مانگ کے لیا ہے، اللہ کے دربار میں التجا کی، اے پروردگار میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا رسول ہوں، میں تیرا پیغمبر ہوں، تو نے مجھے دین متین کی اشاعت کے لیے بھیجا ہے، تو نے مجھے تبلیغ دین کے لیے بھیجا ہے۔ یا اللہ مکے میں کفار کا بڑا زور ہے، مکے کے اندر کفر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر سامنے آ رہا ہے، آج کافر مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، آج کفار کہیں حضرت بلال کو تڑپا رہے ہیں، کہیں حضرت یاسر کو مار رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اے کائنات کا خالق، اے زمین و آسمان کا مالک، مکے میں دو آدمی ہیں، ایک حشام کا بیٹا ہے، دوسرا خطاب کا بیٹا ہے۔ یا اللہ جو تیری مرضی میں آئے، چاہے حشام کا بیٹا دے دے، چاہے خطاب کا بیٹا دے دے۔ اللہ تعالیٰ کا نظر انتخاب خطاب کے بیٹے پہ ہوا، خدا کی نظر کرم حضرت عمر پہ ہوئی۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج دنیا کہہ رہی ہے، بڑے بڑے ادیب کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے ذاکر کہتے ہیں، بڑے بڑے مجتہد کہتے ہیں کہ جناب حضرت عمر تو تلوار لے کر حضور کو قتل کرنے آئے تھے۔ ربانی ڈنکے کی چوٹ سے کہنا چاہتا ہے، دنیا والوں ذرا غور کرو، دنیا والوں ذرا فکر کرو، اعتراض کرنے والوں ذرا حضرت عمر کی حالات زندگی پر تنقید کرنے والوں مجھے بتاؤ کہ حضرت عمر اتنی مدت مکے میں رہے تھے، اس وقت تو تلوار نہ اٹھائی، تلوار اس وقت اٹھائی جب رسول اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ اکبر۔ ذرا زور سے آواز ہے، شان حضرت عمر زندہ باد، شان فاروق اعظم۔ میرے پیارے بھائیوں، جب رسول نے کہا، فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر او عمر، یا اللہ اسلام کو عزت دے عمر سے یا عمر سے۔ اللہ کا نظر انتخاب جناب عمر پہ پڑا۔ یہ تلوار کا بہانہ تھا، اصل میں نبی کی غلامی کا نشانہ تھا۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت و عظمت سے رکھے۔
میں آپ کی خدمت عالیہ میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ جب رسول اللہ نے دعا کی کہ یا اللہ مکے کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ کی جا رہی ہے، شرافت کا دامن تار تار کیا جا رہا ہے، حیا کے منہ پر تماچے مارے جا رہے ہیں، انسانیت کو ذلیل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم کیے جا رہے ہیں، تیرے کعبۃ اللہ کے اندر ننگے طواف کیے جا رہے ہیں، تیرے گھر میں بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے، یا اللہ اب عمر کو یا عمر کو اسلام عطا فرما۔ تو حضرت عمر پر نگاہ کرم ہوئی، حضرت عمر پر اللہ رب العالمین کی نگاہ کرم ہوئی۔ میرے محترم بزرگوں، یہ تلوار کا تو بہانہ تھا، ادھر نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر حضرت عمر نے تلوار اٹھائی، چلے راستے میں عبداللہ نامی شخص مل گیا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا مسلمانوں کے نبی کے پاس جا رہا ہوں، روز کہتا ہے اللہ ایک ہے، زمین بنانے والا اللہ، آسمان بنانے والا اللہ، چاند بنانے والا اللہ، سورج بنانے والا اللہ، ستاروں میں چمک دینے والا اللہ، موتی کو دمک دینے والا اللہ، پھولوں کو مہک دینے والا اللہ، ان آدمیوں اور دنیا والوں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں بنانے والا اللہ، روز اللہ کی بات کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہ جھکاؤ، آج تلوار لے کر جا رہا ہوں اور مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنا چاہتا ہوں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو جناب عبداللہ نے کہا ہوش کر عمر، تو قبیلے کا سردار بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، تیری بہن اور تیرا بہنوئی اسی نبی کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں خون اتر آیا، جب بہن کی کلمے کی بات سنی فوراً پلٹا، اسی طرح تلوار ہے، بہن کے دروازے پہ دستک دی، اندر حضرت خباب بہن ان کے بہن کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ میرے محترم سامعین، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، حضرت خباب حضرت عمر کی بہن کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے، ان کو چھپا دیا گیا، بڑی جرت کے ساتھ دروازہ کھولا، جناب عمر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، کہنے لگا بہن میں نے سنا ہے تو نے آمنہ کے لال کا بیٹا، وہ آمنہ کا لال، وہ عبد المطلب کا پوتا، وہ عبداللہ کا لخت جگر جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، کیا تو نے عبداللہ کے بیٹے کو رسول مانا ہے؟ بہن نے کہا دیکھ بھائی، جس باپ کا تو بیٹا ہے اسی باپ کی میں بیٹی ہوں، جس باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں بھی گردش کر رہا ہے، اچھی طرح سن لے، گردن کٹ سکتی ہے، ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہے، جسم کیما کیما ہو سکتا ہے، رگوں سے خون کا آخری قطرہ نکل سکتا ہے، مگر دل کی گہرائیوں سے اس محمد عربی کا کلمہ نہیں نکل سکتا۔ نعرہ تکبیر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا، تلوار کی نہم سے مارنا شروع کیا، بہن نے کہا ماری جا ماری جا، محمد پہ دل میں فدا کر چکی ہوں، جو فرض خدا تھا ادا کر چکی ہوں۔ کہنے لگا تیری ہڈیاں توڑ دوں گا، فرمایا اگر ٹوٹ جائے میری ہڈیاں سبھی مگر دامن احمد نہ چھوڑوں گی کبھی۔ جب جناب عمر مار مار کے تھک گئے، کہنے لگے بہن تو نے کون سی شراب پی ہے جس کی مستی تیرے آنکھوں میں چمک رہی ہے، بتا تو صحیح۔ بہن نے کہا بھائی تو نے وہ قرآن سنا ہی نہیں، تو نے وہ کتاب مبین سنی نہیں، قرآن کا ایک ایک لفظ اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے۔ کہا اچھا پھر وہی کلام مجھے بھی سنا۔ کہا تیرے جسم پر کفر کا لباس، غسل کر، وضو کر۔ جناب عمر نے وضو کیا، ادب سے بیٹھا، بہن نے سورہ طٰہٰ کی آیات تلاوت کی۔ تاریخ مکہ اس بات پر گواہ ہے کہ جب سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی جا رہی تھی تو قرآن مجید کی تاثیر سے جناب عمر کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ جب بہن نے تلاوت ختم کی، کہنے لگا بہن یہ کلام بے مثال ہے۔ بہن نے کہا جس پہ نازل ہوا وہ نبی بھی بے مثال ہے۔
کہنے لگا جلدی کر مجھے اس کے دربار میں لے جا، ہمارے آقا ماوا و ملجا سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم صحابی کے گھر میں چھپ کے عبادت کر رہے تھے۔ بہن چلی، بھائی ساتھ ہے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد بہن نے کہا جس شریعت کی میں ماننے والی ہوں اس شریعت کا قانون یہ ہے کہ بھائی آگے چلے، لہذا بھائی آگے آؤ، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو بڑے ادب سے عرض کی وہ دیکھو ابن خطاب آ گیا، کیونکہ کافروں پر، کیونکہ مکے کی سرزمین پر، کیونکہ مکے کے ہر رہنے والے کے دل پر جناب عمر کا رعب و دبدبا تھا۔ انہوں نے کہا ابن خطاب آ گیا، جبریل نے سدرہ سے آواز دی تمہارے نبی کی دعاؤں کا جواب آ گیا۔ انہوں نے کہا پھر کوئی بلا آ گئی؟ فرمایا بلا نہیں آئی تو تمہارے نبی کی دعا آ گئی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم گھر سے باہر تشریف لائے، آ کر جناب عمر کا دامن کھینچ کے پوچھا عمر چلا تھا آج کس نیت سے اب کس نیت سے آئے ہو؟ عمر جواب دو، کیا ارادہ ہے؟ عرض کی گناہوں کی معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے جہنم سے بچا دو، جنت کا در دکھا دو، میری گردن کو اللہ کے دربار میں جھکا دو۔ حضرات تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نماز عصر کا وقت قریب تھا، جناب امام الانبیاء خاتم المرسلین اس دنیا کے آخری ہادی اور پیغمبر اسلام نے فرمایا عمر وضو کر، نماز عصر کا وقت قریب ہے۔ بڑے ادب سے عرض کی یا رسول اللہ نماز عصر ہم کہاں پڑھیں گے؟ فرمایا باہر کفر اپنی آب و تاب پر ہے، کافر مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ہم ارقم صحابی کے گھر چھپ کے نماز پڑھتے ہیں۔ محترم بزرگوں تاریخ مکہ کا ایک ایک لفظ گواہ ہے، لفظ کا ایک ایک حرف گواہ ہے، حرف کا ایک ایک نقطہ گواہ ہے، نقطے کا ایک ایک شبد و مد گواہ ہے کہ جناب عمر مجسمہ ادب بن کے کہتے ہیں اے اللہ کے آخری پیغمبر جب تک عمر دور تھا آج تیرے در کا غلام بن چکا ہوں، آج ہم نماز چھپ کے نہیں پڑھیں گے، کعبے کی دیواریں ہوگی، حرم کی ہوا ہوگی، بلال کی آذان ہوگی اور تو محمد کی امامت ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دو قطاریں باندھی گئی، ایک قطار کی قیادت جناب امیر حمزہ نے کی، دوسری قطار کی قیادت جناب عمر فاروق اعظم نے کی۔ آگے آگے رسول اللہ قائد بن کر چلے، جب حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل نے حیران ہو کے کہا مسلمانوں کو جرأت کیسے ہوئی ہے کہ حرم کعبہ کے اندر داخل ہو؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ابو جہل کی ٹھوڑی کو ہلا کے کہا ہوش سے بات کر، اگر بچوں کو یتیم کرنا ہے تو میرے نبی کو ہاتھ لگا دکھا۔ محترم حضرات اسلام کے اندر حرم کعبہ میں پہلی نماز اس وقت ہوئی جب حضرت عمر اسلام کے حلقے میں داخل ہوئے، اور آج تاریخ اس بات پر ناز کرتی ہے، کعبۃ اللہ کی دیواریں ناز کرتی ہیں، حرم کعبہ کی فضا ناز کرتی ہے کہ سب سے پہلے باجرات خانہ کعبہ میں جو نماز ہوئی وہ حضرت عمر کے قبول اسلام لانے سے ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی رسول اللہ کی غلامی میں وقت گزارا۔ جب حضرت عمر اسلام کے اندر داخل ہوئے تو کفار پہ رعب و دبدبا پڑ گیا کہ اب تو عمر آ گیا ہے۔ جناب عمر میں جلال تھا، حضرت علی کی طبیعت میں جمال تھا، کہہ دو دونوں میں مدینے والے کا کمال تھا۔ حضرت عمر ہمت کے دھنی ہے، حضرت عمر محافظ حرم ہے، حضرت عمر نے پرچم اسلام کو لہرا کر دنیا کو بتا دیا کہ جس نے محمد عربی
سے دیکھا، عمر اس کی آنکھ نکال دے گا۔ جو مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھائے گا اس کی زبان کو گم کر دیا جائے گا۔ جناب عمر آئے تو رسول نے کہا میرا عمر فاروق اعظم ہے، فرق کر دینے والا ہے کفر اور اسلام کے درمیان، جائز اور ناجائز کے درمیان، ظلمت اور نور کے درمیان، منافق اور مومن کے درمیان۔ اللہ محبت کا عالم یہ دیکھو کہ رسول نے مکہ چھوڑ دیا، حضرت عمر نے بھی مکہ چھوڑ دیا، نبی میدان بدر میں آئے تو عمر بھی میدان بدر میں آئے، نبی احد کے پہاڑ پہ آئے تو عمر بھی احد کے پہاڑ پہ آئے، نبی خندق میں آئے تو عمر بھی خندق میں آئے، نبی خیبر میں آئے تو عمر بھی خیبر میں آئے، نبی مسلح پہ عمر مسلح پہ، نبی مسجد میں عمر مسجد میں، نبی جنگ میں عمر جنگ میں، نبی باس میں عمر باس میں، نبی میدان میں عمر میدان میں۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ نبی مزار میں تو عمر بھی آج تک مزار میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے۔ حضرات محبت کا عالم دیکھیے، مدینہ کی مسجد ہے، دو آدمی آ گئے، حضور صحابہ میں ایسے لگ رہے ہیں جیسے ستاروں میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایک منافق ہے، ایک یہودی ہے، زمین کا جھگڑا ہے۔ منافق سمجھتے ہیں کلمہ بھی نبی کا پڑھیں، پھر نبی پر اعتراض بھی کریں، نمازیں بھی نبی کے پیچھے پڑھیں، مگر دشمنی بھی نبی سے کریں، ان کو اسلام کے اندر منافق کہا جاتا ہے۔ منافق اور یہودی کا ایک زمین کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے دوستوں، دونوں مدینہ کی مسجد میں آ گئے۔ منافق نے تڑ تڑ گفتگو کر دی۔ منافقین کی عادت ہے کہ بہت بولتے ہیں، بات میں وزن نہیں ہوتا لیکن بولتے بہت ہیں۔ منافق نے بولنا شروع کیا، جب وہ بول بول کے خاموش ہو گیا تو نگاہ رسالت اٹھی، نگاہ ختم نبوت اٹھی۔ پوچھا یہودی تو بھی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ اس نے مختصر گفتگو کر کے بات ختم کر دی۔ میرے نبی چند سیکنڈ کے لیے خاموش ہوئے، پھر تاجدار مدینہ نے، شمس الضحیٰ نے، بدر الدجا نے، قمر الہدا نے، ہر درد کی دوا نے، رحمت دو سرا نے، محمد مصطفیٰ نے، احمد مجتبیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ یہ زمین یہودی کی ہے۔ آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب مسجد سے باہر نکلے، منافق کہنے لگا دیکھو جی کلمہ بھی ہم پڑھیں اور فیصلہ بھی ہمارے خلاف۔ تو یہودی نے کہا کسی اور سے فیصلہ کرانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، ایک عمر ابن الخطاب ہے، اس سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں۔ اس نے پوچھا عمر کون ہے؟ کہنے لگا اسی نبی کا غلام ہے۔ تو یہودی کہنے لگا مجھے اب یقین ہے جو اس نبی کا غلام ہوگا وہ نبی کے خلاف بات نہیں کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، دونوں آئے میدان عدل کے شاہ سوار کی خدمت میں، دونوں آئے دروازے عدل پر، دروازے پہ دستک دی، در عدالت کھلا، چہرہ جلال نکلا۔ حضرت عمر کہنے لگے کیسے آئے ہو؟ منافق نے تر گفتگو شروع کر دی۔ جناب عمر نے پوچھا یہودی تو بھی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی ایک سیکنڈ کی بات سن لیجئے، جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا ہے، بس یہ لفظ سننے تھے۔ طالب نے مطلوب کا نام سنا، محب نے محبوب کا نام سنا، پروانے نے چراغ کا نام سنا، بلبل نے پھول کا نام سنا، عمر نے اپنے رسول کا نام سنا۔ تو مجسمہ حیرت بن کے کہا کہ یہ بتاؤ ذرا جواب دو،
جب میرے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے پھر میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ یہودی نے کہا جناب آپ کے نبی نے، آپ کے پیغمبر نے، آپ کے رسول نے فیصلہ میرے حق میں دیا، مگر اس نے کہا عمر بہت سمجھدار ہے، چلو عمر سے بھی فیصلہ کرا دے۔ جناب عمر کی آنکھوں میں خون اتر آیا، کہا ٹھہر جاؤ ابھی میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ جناب عمر گھر گئے، تلوار نیام سے باہر نکالی، باہر آئے، اس منافق کی گردن پر زوردار تلوار کا وار رکھ کے کہا جس کو میرے نبی کا فیصلہ منظور نہیں، عمر کا فیصلہ یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کو ذرا اونچی آواز سے آواز دو سبحان اللہ، کہا جس کو میرے نبی کا فیصلہ منظور نہیں، عمر کا فیصلہ یہی ہے، اس کی گردن تن سے جدا کر کے پھینک دی۔ پورے مدینہ المنورہ میں شور برپا ہو گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، عمر نے کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا، عمر نے نماز پڑھنے والے کو قتل کر دیا، عمر نے مدینہ شریف کی مسجد میں آنے والے کو قتل کر دیا۔ پورا شور برپا ہو گیا، تمام لوگ آنے لگے۔ رسول اللہ مسجد نبی کے محراب میں تشریف فرما ہے، مصلی ختم نبوت پر رسول جلوہ گر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں لوگ آ رہے ہیں، گواہیاں بکتی جا رہی ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عمر نے یوں تلوار چلا دی، گردن اڑا کے باہر پھینک دی، سب گواہیاں دیتے رہے۔ جب باری آئی میدان عدالت کے شاہ سوار کی، جب باری آئی فاروق اعظم کی، ہمارے آقا نے فرمایا عمر تو کچھ کہنا چاہتا ہے؟ جناب عمر ابھی کچھ کہنا ہی چاہتے تھے، فوراً جبریل پرواز کر کے آئے، فرمایا اے حبیب اللہ سلام دے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا سلام ہو، عمر سے نہ پوچھو، عمر دیا بھی میں خدا نے ہے، گواہی بھی میں خدا دوں گا۔ عمر میں نے دیا، گواہی بھی میں خدا دوں گا۔ اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے، حتی یحکموک، جب تک فیصلے میں تجھے حاکم نہیں بنائیں گے، لاکھ نمازیں پڑھتے رہیں، لاکھ کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں، جب تک اپنے فیصلے میں تجھ محمد کو حاکم نہیں بنائیں گے ایماندار نہیں ہو سکتے۔ حضرات محبت کا عالم بھی دیکھو، اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام مسلمان عالم نے اپنی شورا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بیعت لی۔ تمام شورا کا فیصلہ تھا اب مسلمانوں کا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ جب آپ خلافت کی کرسی پہ بیٹھے، آپ نے پہلا جو قانون بنایا، آج میں صاحبان بصیرت کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ ادارہ تحفظ فکر اہل سنت پاکستان مسلک اہل سنت کا مذہبی ادارہ ہے، جس کا صدر دفتر شاہی مسجد توتلا ہے، اور اس کے ناظم اعلیٰ صاحبزادہ سید احمد فاروقی ہے، اور صدارت کے فرائض یہ فقیر انجام دے رہا ہے۔ ہم کراچی سے لے کر پشاور کی سرزمین تک پورے پاکستان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ سنا کر اس ملک میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ملک کراشن کوپ والوں کا ملک نہیں ہے، درود و سلام پڑھنے والوں کا ملک ہے۔ یہ ملک صحابہ کے غلاموں کا ملک ہے، یہ ملک نبی پاک کے غلاموں کا ملک ہے، یہ ملک صحابہ کرام کے ماننے والوں کا ملک ہے، یہ ملک اہل بیت کے غلاموں کا ملک ہے۔ جو لوگ فرقہ واریت پیدا کرنا چاہتے ہیں، میں انہیں متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانان عالم کو کمزور نہ سمجھو، اہل سنت کو کمزور نہ سمجھو۔
ادارہ تحفظ فکر اہل سنت پاکستان کے کارکنان اتنے کمزور نہیں ہیں، لیکن ہم نے ان کو امن کی دعوت دی ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں آؤ امن پیدا کرو، ہر آدمی اپنے مسلک پہ قائم رہے، مگر دوسرے مسلک کو نہ چھیڑو۔ مگر صاحبان بصیرت کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے محبت دیکھیے۔ جب آپ خلافت کی کرسی پہ بیٹھے، آپ نے اعلان عام کیا، فرمایا اور لوگوں میں نے ایک قانون بنایا ہے کہ بیت المال سے میرے بیٹوں کو 100 دراہم ماہانہ دیا کرو، مگر امام حسن اور امام حسین کو 500 دراہم مہینہ وظیفہ لگایا کرو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لوگ گھر گئے، کھانا کھانے لگے، بیٹوں نے کہا ابا جان کیا آپ امیر المومنین نہیں ہیں؟ فرمایا امیر المومنین ہوں۔ کیا آپ خلیفۃ المسلمین نہیں ہیں؟ فرمایا خلیفۃ المسلمین ہوں۔ کیا رسول نے آپ کے لیے نہیں کہا کہ جس راستے سے عمر گزر جائے اس راستے سے شیطان پناہ مانگتا ہے؟ فرمایا تم صحیح کہتے ہو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ابا جان ہم آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے لخت جگر ہے، آپ کے نور چشم ہے، آپ کا خون ہے، آپ نے ہمارے لیے 100 دراہم، مگر امام حسن حسین کے لیے 500 دراہم۔ جناب فاروق اعظم کی آنکھوں پہ خون اتر آیا، ورنہ عمر کا گرہ حرکت میں آئے گا۔ خبردار ہو جاؤ، آگے بات نہ کرو، تمہیں نسبت ہے عمر ابن الخطاب سے، حسن حسین کو نسبت ہے محمد مصطفیٰ۔ آج دنیا یہ کہتی پھرتی ہے کہ حضرت عمر کو آل رسول سے محبت نہ تھی۔ میں ان سے کہتا ہوں بجائے جنگ کرنے کے مطالعے میں وسعت پیدا کرو، کچھ پڑھا بھی کرو، دورے اور مائیوں کو بنیاد نہ بناؤ، شعر و اشعار کو اسلام کی بنیاد نہ بناؤ، منقبتوں کو اسلام کی بنیاد نہ بناؤ۔ اسلام وہی ہے جو رسول کی زبان سے آیا، یہ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ دوڑے اور بھائیوں کا نام اسلام نہیں ہے، کچی باتوں کا نام اسلام نہیں ہے۔ سور کے ساتھ دوڑے اور مائیے پڑھ کر تم اسلام نہیں بتا سکتے۔ اسلام وہ ہے جو زبان محمد سے آیا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا لو کان نبی من بعدی لکان عمر، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اگر دنیا والوں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرات کبھی آپ نے غور کیا نگاہ نبوت میں حضرت عمر رسالت کے قابل ہیں، مگر وہ کتنے نادان لوگ ہیں جو خلافت کے قابل بھی نہیں سمجھتے۔ نبی تو رسالت کے قابل سمجھ رہے ہیں، اور بے عقل نادان دوست تو خلافت کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ نبی نگاہ نبوت میں عمر کو رسالت کے لیے منتخب کر رہے ہیں، اور تیرے نزدیک وہ خلافت کے قابل بھی نہیں ہے۔ ہمارے نبی پہ نبوت ختم ہو چکی ہے، ہمارے نبی خاتم النبیین ہے، کوئی اب نبی نہیں بنے گا۔ آخری نبوت کا سکہ جو چلے گا وہ آمنہ کے لال کا چلے گا۔ حضرات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان خلافت میں قدم رکھتے ہی اپنا ایک طریقہ بنایا کہ مدینے والے سو رہے ہوتے تھے اور وہ رات کو پہرا دے رہا ہو۔ حضرات اندازہ لگائیے، مدینے کی گلیوں میں پہرا دیا جا رہا ہے، آدھی رات کا وقت ہے، ایک بچی کے رونے کی آواز آئی، دروازے پہ دستک دے کے کہا یہ بچی کیوں رو رہی ہے، خاموش کراؤ، لوگوں کی نیند میں خلل آ رہا ہے۔ بوڑھیا نے کہا یہ بچی عمر کو رو رہی ہے۔ حضرت عمر کی چیخیں نکل گئیں، کہا عمر کو کیوں رو رہی ہے؟ اس بوڑھی عورت نے کہا آج 3 دن ہو گئے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا، یہ بچی 3 دن کی بھوکی ہے، بھوک سے رو رہی ہے۔ جناب عمر نے کہا مائی عمر بیچارے کو کیا خبر کہ تیری بچی بھوکی ہے؟ اور اس نے دیوار سے آواز دی اگر ہمارے بھوکے پن کا پتہ نہ تھا تو خلافت کی کرسی پہ کیوں بیٹھا تھا؟
اور اقتدار کی کرسیوں پہ آنے والوں، حضرت عمر کی چیخ نکل گئی، آج جرنیل اس ملک کا حکمران ہے، ہم سیاست کو کچھ نہیں سمجھتے، ہم تو نبی کا لنگر کھانے والے ہیں، ہم بندوق کو کچھ نہیں سمجھتے، ہم تو تسبیح کو ہاتھ میں تھامنے والے ہیں، ہم بندوق والے نہیں ہیں، ہم درود والے ہیں، ہم کراشن کوف والے نہیں ہیں، ہم تسبیح والے ہیں۔ جنرل صاحب، اسلام کے نزدیک جرنیل کی ایک تعریف ہے، جرنیل وہ نہیں ہوتا جو بندوق کے سہارے پر آئے، جرنیل وہ نہیں ہوتا جو بوٹ پالش کرا کے آئے۔ اسلام کے نزدیک حضرت عمر فاروق کی تاریخ میں جرنیل وہ ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوتی۔ فاروق اعظم کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی، دوسرے ہاتھ میں قرآن ہوتا۔ اندازہ لگاؤ، حضرت عمر کی چیخ نکل گئی۔ بوڑھیا نے کہا، جب ہمارے بھوکے پن کا پتہ نہ تھا تو خلافت کی کرسی پہ کیوں بیٹھا تھا؟ جناب عمر کی چیخیں نکل گئیں، فوراً بیت المال میں آئے، آٹے کی بوری اٹھائی، اپنی کمر پہ رکھی، غلام نے عرض کی، امیر المومنین میں حاضر ہوں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے فرمایا، قیامت کے دن کوئی آدمی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، جناب فاروق اعظم امیر المومنین اپنے کندھے پہ آٹے کی بوری رکھتے ہیں، بڑھیا کے گھر آتے ہیں، آٹا خود گوندتے ہیں، اس کے چولہے میں آگ بھی خود جلاتے ہیں، جلانے کے بعد کھانا تیار کر کے بڑھیا کے سامنے رکھتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بچی کے منہ میں دے رہے ہیں۔ بڑھیا نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کے کہا، کاش عمر کی جگہ تو ہوتا۔ حضرت عمر کی دھاڑیں نکل گئی، رو کے فرمایا، جس عمر کو رو رہی ہے وہ میں تیرے سامنے موجود ہوں، اگر تو معاف نہیں کرے گی مجھے رب نہیں معاف کرے گا، خدا کے نام پہ معاف کر دے۔ نیاز مندی دیکھ، بڑھیا سے معافی مانگ رہے ہیں، اور جلال دیکھ، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، گرمی کی شدت ہے، جتنے نمازی بیٹھے ہیں کسی نے کپڑے سے ہوا دینا شروع کی، کسی نے اپنا قمیض اتار کے ہوا دینا شروع کی، گرمی شدت سے ہے۔ جناب عمر نے جب یہ منظر دیکھا تو نیچے اترے ممبر سے، صحن میں چلے گئے، سورج کو دیکھ کے کہا، او سورج کیوں آنکھیں پھاڑ رہا ہے؟ کیا عمر عدل نہیں کر رہا؟ اللہ اکبر، کیوں آنکھیں پھاڑ رہا ہے؟ او سورج کیا عمر عدل نہیں کر رہا؟ مدینے والے کہتے ہیں 6 دن تک سورج نے دھوپ نہیں دی۔ جلال دیکھ، روب و دبدبہ دیکھ، مدینہ شریف میں کیسر و کسرا کا ایک ایلچی آیا، دن کے 10-11 بجے کا ٹائم تھا، اس نے آ کے پوچھا، لوگوں تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا خلیفہ ہوتا ہے۔ ذرا آواز دے دو سبحان اللہ، کوشش کرو بولنے کی۔ انہوں نے کہا، اچھا تمہارے خلیفے کا محل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے خلیفوں کے محل نہیں ہوتے، مسلمانوں کے خلیفے کا محل نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، سنیے اور ایمان پیدا کیجیے۔ فرمایا، مدینے کے بزرگوں نے فرمایا، ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہمارا خلیفہ رات کو پہرا دے رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، اس وقت آپ کے خلیفہ کہاں ہوں گے؟ اللہ اکبر، میرے پیارے بھائیوں، انہوں نے کہا، رات کا تھکا ہوا ہوگا، کسی جنگل کی طرف چلے جاؤ، کسی سایہ دار درخت کے نیچے سویا ہوا ہوگا۔ کیسر کے ایلچی گیا، دیکھتا ہے 2 پتھر سر کے نیچے رکھے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام سے سکون سے نیند کر رہے، اور اس نے فاروق اعظم کا چہرہ دیکھا تو کانپنے لگا۔ اتنی دیر میں نگاہیں عمر کھلی، پوچھا، کون ہو، کیوں کانپ رہے ہو؟
اس نے کہا ہے عمر میں نے بڑے بڑے درباروں میں حاضری دی ہے، بڑے بڑے شہنشاہوں کے تخت بھی دیکھے ہیں، مگر جو روب تیرے چہرے میں ہے وہ کسی جگہ نظر نہیں آیا۔ جناب عمر نے فرمایا یہ میرے مدینے والے کی تعلیم کا نقشہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، نبی کی تعلیم پر عمل کرو گے تمہارے چہرے پہ جلال آئے گا، تم نبی کی تعلیمات پر عمل کرو گے روب و دبدبا آئے گا۔ آج مسلمان کیوں کمزور ہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کی تعلیم پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج مسلمان ماڈرن ایجوکیشن پڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم پڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کو انگریزی نظام تعلیم سے متعارف کراتے ہیں، قرآن مجید کو، احادیث نبوی کو، علم رسول کو اولڈ ایجوکیشن کہا جاتا ہے کہ یہ مدرسے میں ہم بچوں کو کیوں پڑھائیں، یہاں تو دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، یہاں ہم مدرسوں میں کیوں بھیجیں، وہاں تو اچھا نظام ہی نہیں ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں تاریخ عمر فاروق کو سامنے رکھ کے بتاؤ اور موجودہ حالات کو بھی سامنے رکھو۔ روزانہ اخباروں میں لکھا ہوتا ہے بینک لوٹ لیے گئے، اغوا کر لیا گیا۔ آج مسلسل آ رہا ہے کہ کبھی ہندوستان والوں کا جہاز اغوا کیا، کبھی افغانستان والوں کا جہاز اغوا کیا۔ ربانی عدالت کے اندر بلا کے پوچھنا چاہتا ہے انصاف کی عدالت میں کہ ایمان سے ہمیں بتاؤ یہ اغوا کرنے والے کون ہیں، یہ جہاز چوری کرنے والے کون ہیں، یہ بینک لوٹنے والے کون ہیں، یہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں شرابوں کے جام پینے والے کون ہیں، انسانیت پر ظلم کرنے والے کون ہیں، اقوام متحدہ کی کرسیوں پہ بیٹھ کر انسانوں کی لاشوں پر حکومت کرنے والے کون ہیں۔ تمہیں جواب ملے گا یہ مدرسوں کے طالب نہیں ہے، یہ حافظ قرآن نہیں ہے، یہ نبی پاک کی تعلیم پانے والے نہیں ہیں، یہ انگریز کی نظام تعلیم پانے والے ہیں۔ انگریز کی تعلیم نے، انگریزی تعلیم نے چور پیدا کیے ہیں، ڈاکو پیدا کیے ہیں، بدماش پیدا کیے ہیں، بد کردار پیدا کیے ہیں، شرابی پیدا کیے ہیں۔ رسول اللہ کے نظام تعلیم نے ابو بکر صدیق پیدا کیے ہیں، عمر فاروق پیدا کیے ہیں، عثمان غنی پیدا کیے ہیں، علی ابن ابی طالب پیدا کیے ہیں، سلمان فارسی پیدا کیے ہیں، ابو دردہ پیدا کیے ہیں، ابو ذر بخاری پیدا کیے ہیں، ابو ہریرہ پیدا کیے ہیں، یا پھر کالے بلال پیدا کیے۔ میرے محترم سامعین، ہمیں کوئی ایسا بادشاہ دکھاؤ، ہمیں کوئی ایسا سکولر دکھاؤ، ہمیں کوئی ایسا لیڈر دکھاؤ جس نے دریا کے نام خط لکھا ہو۔ اگر لکھا ہے تو حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم نے لکھا۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مصر سے چند دوست آئے ملنے کے لیے، آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا امیر المومنین ہمارے قریب ایک دریا ہے، جب تک اس دریا میں زندہ لڑکی کو دفن نہ کیا جائے وہ پانی نہیں دیتا، 6 ماہ کے بعد پانی خشک ہو جاتا ہے، پھر لڑکی دفنائی جاتی ہے، پھر پانی آتا ہے۔ جناب عمر فاروق کو جلال آیا، کہا میرے دور خلافت میں ایک جان ضائع ہو یہ نہیں ہو سکتا، قلم لو۔ فوراً بکری کا ایک کھال کا ٹکڑا لایا گیا، اس زمانے میں کاغذ نہیں ہوتا تھا، بکری کی کھال کا پتلا سا ٹکڑا لایا گیا، قلم دوات لی۔ مشیروں نے پوچھا امیر المومنین کس کو خط لکھنا ہے؟ کہا دریا کو خط لکھنا ہے۔ ذرا جوانوں والی آواز ہے سبحان اللہ۔ دریا کو خط لکھنا ہے۔ آپ نے قلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، فرمایا من عمر ابن الخطاب الى بحر النیل۔ عمر ابن الخطاب دریائے نیل کو خط لکھ رہا ہے، پھر فرماتے ہیں ایھا البحر انا امیر المومنین۔ خدا کے لیے زور سے بول یار، بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمر ابن الخطاب الى بحر النیل۔ فرمایا میں شروع کرتا ہوں اس خدا کے نام سے جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے۔ عمر ابن الخطاب خط لکھ رہا ہے دریائے نیل کے نام، او دریا
میں امیر المومنین تجھے متنبع کرنا چاہتا ہوں، اگر اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو بہ۔ یاد رکھ، عمر کے دور میں ایک لڑکی نہیں دی جائے گی، ایک جان ضائع نہیں ہونے دے گی۔ اگر تو پانی نہیں دے سکتا تو قیامت کے دن دربار رسول میں مقدمہ کروں گا، مجھے تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ، یہ تحریر دریا کے درمیان میں ڈال دو، شہر کے قریب سے جہاں گزرتا ہو وہاں دریا کے اوسط میں ڈال دو۔ سارے یہودی حیران تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ امیر المومنین نے تحریر دی ہے، دریا میں ڈالو۔ مذاق ہوا، لوگوں نے طنز کیا، استہزاء کیا، یہودیوں نے مذاق کیا، کبھی تحریروں سے بھی پانی آیا۔ مگر تاریخ آج تک گواہ ہے کہ جب حضرت عمر کی تحریر کو دریا میں دفن کیا گیا تو چند منٹ کے بعد پانی ابل کے آ گیا۔ 6 ماہ کے بعد لڑکی دفن ہوتی، دوستو پانی ختم ہو جاتا، لیکن جب سے جناب فاروق اعظم حضرت عمر بن الخطاب کی تحریر گئی ہے، آج تک پانی بند ہونے میں نہیں آیا۔ حضرت عمر کا روب و دبدبہ دریا بھی بن گئے۔ خدا جانتا ہے آج یہ جو مسجد اقصی ہے یہ کس نے فتح کی؟ یہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، یہ جناب عمر نے فتح کی۔ للکار کے کہا کہ جہاں تک خدا کی بادشاہی ہے وہاں تک محمد رسول اللہ کی شاہی ہے۔ حضرات تاریخ پڑھ کے دیکھیے، جب مسجد اقصی کو فاروق اعظم فتح کرنے گئے اس وقت کیا تھا؟ ایک غلام ساتھ تھا، اونٹنی تھی۔ غلام سے یہ کہا گیا آدھا راستہ تو بیٹھ، میں امیر المومنین اونٹنی کی لگام تھاموں گا۔ آواز آئے سبحان۔ اور آدھا راستہ میں بیٹھوں گا، تو لگام تھامنا۔ تاریخ اسلام یہ کہتی ہے جب یہودیوں کے شہر میں داخل ہوئے، مسجد اقصی قریب نظر آنے لگی تو اس وقت اتفاق سے یہ تھا کہ لگام پکڑنے کی باری جناب فاروق اعظم کی تھی۔ غلام اونٹنی پہ بیٹھا تھا، دیکھنے والوں آنکھوں نے یہ سمجھا کہ جو اونٹنی پہ بیٹھا ہے وہ امیر المومنین ہے، مگر ہر درخت کا پتا کہہ رہا تھا، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کہہ رہا تھا، وہ دیکھو ملت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے۔ وہ دیکھو ملت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے۔ کہا وہ دیکھو سواری پہ بیٹھنے والا غلام ہے، لگام تھامنے والا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ جو ایران تک فتح ہوئی یہ حضرت عمر کے دور میں ہوئی۔ یہ ایران حضرت عمر نے فتح کیا۔ بی بی شہر بانو کنیز بن کر آئی، حسن میں بے مثال، اور مجھے کہنے دو ہر مجاہد یہ کہتا تھا کہ شہر بانو سے میں شادی کروں، مگر جناب عمر نے تلوار لہرا کے کہا شہر بانو شہزادی ہے، اس کے لیے شہزادے کا ہونا ضروری ہے۔ آپ نے بی بی شہر بانو کا نکاح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا اور خود نکاح پڑھا۔ جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ حضرت عمر دائرہ اسلام سے خارج تھے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ذرا اپنے ایمان کے دامن کو تھام کے بتاؤ کہ یہ بات کہاں تک چلی جائے گی؟ اگر حضرت عمر ایمان سے خارج ہیں تو پھر بی بی شہر بانو کا نکاح تو سچا نہ ہوا، اگر نکاح سچا نہ ہوا تو پھر اہل بیت کے لیے تمہارا فتویٰ کیا ہوگا؟ ہوش کرو، عقل کے ناخن لو، نکاح بھی سچا ہے، بی بی شہر بانو کی ادا بھی سچی ہے، حضرت عمر کا نکاح بھی سچا ہے، امام حسین کی اولاد بھی سچی۔ حضرات محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کر کے انگریز ترقی کر گیا۔ یہ جو ڈاک کا نظام ہے یہ کس نے بنایا؟ فوج کے اندر 6 ماہ کی چھٹی سب سے پہلے فاروق اعظم نے طے کی۔ فوجیوں، یہ جو 6 ماہ کے بعد تمہیں 2 ماہ کے لیے چھٹی مل جاتی ہے، یہ عمر فاروق کو سلام کیا کرو۔ حضرت عمر راستے سے گزر رہے ہیں، آدھی رات کا وقت ہے،
ایک عورت رجسیہ شعر پڑھ جا رہی ہے، میرا خامن میرے پاس آ جا. صبح اٹھے عدالت نے بلا لیا کہ رات کو تو عشقیہ شعر پڑھ رہی تھی. اس نے کہا عمر میں ضرور پڑھ رہی تھی، لیکن تو بتا آج میرے خامن کو 3 سال ہو گئے میدان جہاد میں گیا، کیا میں عورت نہیں؟ کیا میرے سینے میں دھڑکتا ہوا دل نہیں؟ کیا میرے خواہشات نہیں؟ کیا میرے بشری تصورات نہیں ہے؟ فوراً عمر اٹھ کے گھر گئے، اپنی بیوی کو بلا کے کہا سچ بتا عورت کتنی دیر تک خامن کا انتظار کر سکتی ہے؟ اس نے کہا بہت نیک عورت ہو، بہت متقی عورت ہو، بہت صبر والی عورت ہو، اس کی آخری لمٹ، آخری حد 6 ماہ ہے. 6 ماہ سے زیادہ کوئی عورت برداشت نہیں کر سکتی. فوراً آئے، قلم اٹھایا، کہا آج سے ہم قانون بنانا چاہتے ہیں کہ ہر فوجی کو، ہر مجاہد کو 6 ماہ کے بعد 2 مہینے گھر آنا چاہیے. یہ فوج کے اندر جو 6 ماہ کی چھٹی ہے، یہ حضرت عمر کو سلام کرو. یہ ڈاک خانے کا نظام یہ حضرت عمر نے بنایا. حضرات بات طویل ہو جائے گی. میں نے آج اپنے دوست جناب محمد رفیع صاحب اور بابر کیسٹ ہاؤس کریم سینٹر کے مالک جناب محمد یعقوب صاحب کی بار بار خواہش پر حضرت عمر کے حوالے سے گفتگو کی ہے، کیونکہ احباب بار بار ان سے کیسٹ مانگتے ہیں کہ ربانی صاحب کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو حضرت عمر بن الخطاب کے حوالے سے ہوں وہ ہم سننا چاہتے ہیں. میں پوری ملت اسلامیہ کو محبت کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ملک میں امن قائم رکھو، کسی کے مسلک کی دل آزاری نہ کرو، اپنے اپنے عقائد کے مطابق عبادت کرو، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بناؤ، ماں باپ کی عزت کرو، سلام میں پہل کرو، صحابہ کی عظمت کو تسلیم کرو، اہل بیت پر درود و سلام پڑھو. یہاں بھی بیڑا پار ہوگا، وہاں بھی بیڑا پار ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ، جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی، اس گل پاک کے منبر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ
تو نے جنت لا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہارزا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہارزا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات ہاتھ اٹھائیے اور بارگاہ خداوندی میں برکت کے لیے دعائے خیر کی۔ یا اللہ، ہم نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری پیاری باتیں سنی ہیں۔ یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں یہ کلام قبول فرما۔ یا اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہماری ہر دعا کو قبول فرما۔ جتنے بیمار کھڑے ہیں صحت عطا فرما۔ یا اللہ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد بد ہے ان کو نیک بنا۔ یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا، ہم سب کو شریعت مطہرہ کا پابند بنا، تعلیمات اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ملک میں اسلامی نظام کے جھلکے دکھا۔ یا اللہ ہم سب کو مقام مصطفیٰ اور نظام مصطفیٰ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار عالم، ہم کو حرمین شریفین کی زیارات نصیب۔ یا اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ چیچینہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، عالم اسلام کو اتحاد عطا فرما۔ یا اللہ ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ جہاں جہاں اسلامی نظام کے لیے تحریکیں کام کر رہی ہیں، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مدینے والے تاجدار مدینہ کی محبتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں عشق نبی عطا فرما، محبت رسول عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مدینے والے کی شریعت کا تابع دار بنا۔ یا اللہ ہمیں بہت عزت عطا فرما۔ یا اللہ مجھے دین اسلام کا ترجمان بنا۔ یا اللہ بہت عزتیں عطا فرما۔ یا اللہ اپنے دین کا خادم بنا۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، بار بار حرمین شریفین کی زیارات نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم